دنیا میں ہر انسان ایک خوبصورت زندگی ڈھونڈتے 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 مر جاتا. آئیڈیل لائف، آئیڈیل ہوم، یہ ہر انسان کے اندر کا سکیچ ہے اور اس کے اندر کی سب سے بڑی پکار ہے کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں. آج کے علم کی بہت بڑی خطا ہوئی ہے کہ آج کے علم نے یا آج کے انسان نے اچھی زندگی کو صرف پیسے کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ پیسہ ہوگا تو زندگی بہت اچھی گزرے گی. تو روز مرہ کے تجربات نے ثابت کیا کہ پیسہ بھی ہو تو زندگی لائف کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، بلکہ اتنی خراب ہوتی ہے جتنی غریب کی ہوتی ہے. وہ ضرورتیں پوری نہ ہونے پر پریشان ہوتا ہے، مالدار کہ اس سے بھی زیادہ بکھیڑے ہوتے ہیں وہ ان سے اور زیادہ پریشان ہوتا ہے. تو جس اللہ نے زندگی بنائی اس کی طرف رجوع نہیں ہے کہ یا اللہ تو دس بھائی کیویں زندگی خوبصورت بن دی ہے. تو اللہ نے یہ کتاب جو اتاری ہے یہ اس خوبصورت زندگی کا پتہ بتاتی اور اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ صرف قرآن ہی ہے. ان ھذا القرآن، صرف یہی قرآن ہی ہے جو صحیح زندگی کا راستہ بتاتا ہے، پتہ بتاتا ہے. قرآن کا علم زندگی کو کہ حسن و جمال کو پیسے سے نہیں جوڑتا بلکہ انسانی اخلاق کے ساتھ جوڑتا ہے اور انسانی کردار کے ساتھ جوڑتا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. آج میٹیریل کی دنیا ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی کہ میرا گھر ایسا ہو، میرا ڈرائنگ روم، میرا بیڈ روم، میری گاڑی، میری بیوی کہتی میرا شوہر، میرے تعلقات، یہ سب ایسے ہوں گے تو پھر میری زندگی بڑی سیٹ آؤٹ، بڑی خوبصورت ہوگی. جب وہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر خلا نظر آتا ہے کہ یہ کیا ہوا. تو قرآن یعنی میرا اللہ، یعنی میرا نبی، یہ سب مل کر زندگی کے جمال کو، حسن کو، خوبصورتی کو ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ اسے ٹھیک کر، اس کو بہتر انسان بنا، تیری زندگی خوبصورت ہو جائے گی. چھوٹے گھر میں رہے یا بڑے گھر میں رہے، تھوڑی کمائی ہے یا زیادہ کمائی ہے، اگر تیری زندگی میں تیرے اخلاق اچھے ہیں، تیرا کردار اچھا ہے تو اللہ تیری زندگی میں رنگ بھر دے گا. کیونکہ انہ اضحک و ابکا، کہ خوشی لانے والا بھی اللہ ہے اور غم لانے والا بھی اللہ ہے. اوپر سے خوشی کا تار ہلا دے تو سولی پہ مسکراتے ہوئے لوگ چڑھ روتے. کس خوشی سے حسین اپنی اولاد سمیت نیزوں پہ چڑھ گئے، کس طرح مسکراتے ہوئے موت کو گلے لگائے. اب الموت تخوفنی، جنگ سے پہلے آپ کا مشہور مقولہ ہے شمر کو، اب الموت تخوفنی، جانور مجھے تو موت سے ڈراتا ہے، مجھے موت سے ڈراتا ہے. تو جب زندگی خوبصورت ہوتی ہے تو موت بھی خوبصورت لگتی ہے، وہ بھی خوبصورت ہوتی ہے. جب زندگی تھکی ہوتی ہے تو مرنا بھی عذاب نظر آتا ہے. تو یہ اللہ کی کتاب ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے، یعنی یہ میرے اللہ کا دعویٰ ہے، یہ میرے نبی کا دعویٰ ہے کہ یہ دو گتوں میں یہ جو کلام لکھا ہوا ہے اس پہ اپنے آپ کو لے آؤ، تمہاری زندگی حسین ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی. اور ایک آیت، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبا. جو میں کہہ رہا تھا اس کو میں نے قرآن سے بتایا کہ میرا اللہ کا خوشی لاتا ہے اللہ اور غم بھی لاتا ہے اللہ. خوشی بھی ایک کیفیت ہے اور غم بھی ایک کیفیت ہے، اور کیفیتوں پر اللہ کا قبضہ ہے. تو دل میں غم ڈالتا ہے
دنیا کی سب سے زیادہ سکون کی دوائیں امریکہ میں بک رہی ہیں، جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، کہ وہاں کی دنیا ہم سے زیادہ بے سکون دنیا ہے۔ 98 میں امریکہ میں 4 مہینے لگائے تھے، تو ادھر ایک گاؤں آتا ہے دھنولا، وہاں کے ایک ڈاکٹر یوسف تھے، ڈیٹرائے میں ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے ایک ہاسپٹل کے، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس سال ایک کمپنی اور کئی کمپنیاں دوا بناتی ہیں سکون کی، سکون آور، ایک کمپنی کی دوا امریکہ کینیڈا میں ایک سال میں $13 کھرب کی فروخت ہوئی، اور ایسی اور کئی کمپنیاں وہ دوا بناتی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو بنائے گا، من عمل صالحا، جو اچھا عمل کرے گا، من ذکر انثی، عورت یا مرد، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو ایک عالی شان زندگی دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پھر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر موت کے بعد ہمارے پاس آئیں گے تو اس سے عالی